ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، اپنی محفلوں کو مجھ پر درود پڑھ کر سجاؤ، فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بحمدہ تعالی آج کی تراویح میں 26واں پارہ مکمل سننے کی سعادت حاصل ہوئی، یعنی سورہ احقاف، سورہ محمد، سورہ فتح، سورہ حجرات اور سورہ قاف، اسی طرح سورۃ الزاریات کی چند رکوع تلاوت کیے گئے۔ آج تلاوت ہونے والی آیات بینات میں سے چند منتخب آیات کے تحت انشاءاللہ درس سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احقاف کی آیت نمبر 13 اور 14 میں ارشاد فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر استقامت اختیار کی، ثابت قدم رہے، اس پر ثابت قدم رہے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا جزاء بما کانوا یعملون، وہ جنت والے ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم استقاموا، جو ثابت قدم رہے، اور یہ ایک ایسی نعمت ہے دنیاوی اعتبار سے بھی اخروی اعتبار سے بھی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان احب الاعمال الی اللہ ما دام وان قل، یعنی اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل وہ ہے جو پابندی کے ساتھ ہو اگرچہ تھوڑا ہو، یعنی استقامت بڑی چیز ہے۔ اچھا، تھوڑے سے مراد یہ نہیں ہے کہ فرائض و واجبات میں چھوٹ مل گئی، فرائض و واجبات میں تو کوئی چوائس ہے ہی نہیں، فرائض واجبات سنت موقدہ، اس کے علاوہ جو آدمی اپنے لیے کچھ نفلی اعمال خود اختیار کرتا ہے تو فرمایا کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ وہ عمل ہے، اگرچہ قلیل ہو لیکن استقامت کے ساتھ ہو، مستقل مزاجی کے ساتھ ہو۔ تو آدمی کو وہی عمل اختیار کرنے چاہیے فرائض و واجبات سنت موقدہ کے علاوہ کہ جس کو وہ نبھا سکے، اور نبھانے سے کیا مراد ہے؟ جوانی اور بڑھاپے میں، سفر و حضر میں، مقیم ہو یا سفر میں ہو، صحت ہو یا بیمار ہو، ہر اعتبار سے نبھا سکے، تو اتنا ہی اختیار کرنا چاہیے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت بھی دیتا ہے اور اس کو اجر بھی پھر ایسا ہی ہے۔ اچھا، دنیاوی اعتبار سے بھی یہ بہت اہم نسخہ ہے۔ لوگ عموماً کاروبار میں، تجارت میں، نوکریوں پہ ہوتا کیا ہے، کچھ عرصہ ٹرائی کی ایک چیز اور پھر بدل ہو گئے، تو وہ کامیابی نہیں ہو پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بہت جلدی رزلٹ چاہتے ہیں، حالانکہ ایک شخص بہت چھوٹا سا کوئی کام کرتا ہے لیکن مستقل ہوتا ہے ایک ہی جگہ اور مستقل کرتا ہے،
جب وہ مستقل کرتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ اسی میں 4 چاند لگا دیتا ہے. اور آپ اپنے ارد گرد کامیاب دنیاوی اعتبار سے بھی جو تاجر ہیں ان کی ایک فہرست بنائیے اور غور کیجیے. وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے کوئی بھی کام اگر اختیار کیا تو مستقل مزاجی سے کیا, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی میں برکت ڈالتا ہے. تو دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی مستقل مزاجی کامیابی کا ایک بہترین نسخہ ہے. میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام عموماً یہ دعا فرماتے اور امت کی تعلیم کے لیے ہے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک علی طاعتک, اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک مومن کی شان یہ ہے کہ اس کی رحمت سے امید بھی رکھے اور اس کی خفیہ تدبیر سے خوفزدہ بھی رہے. مانگتا رہے کہ اللہ ایمان پر استقامت اور ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب فرما. اس کے بعد والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ, اور ہم نے آدمی کو حکم دیا. اب کیا حکم ہے ذرا غور سے سنیے گا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا, کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. احسان بارہا قرآن میں بار بار اللہ نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا اس کے فوراً بعد والدین کے ساتھ احسان. اور احسان کیا ہے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, ایک ہوتا ہے عدل, ایک ہوتا ہے عدل, انما یأمر بالعدل والاحسان, جیسے کہ گزشتہ آیات میں گزرا کہ اللہ تمہیں حکم فرماتا ہے عدل و احسان کا, لیکن جہاں ماں باپ کی بات آتی ہے وہاں احسان کا لفظ استعمال ہوتا ہے. عدل یہ ہے کہ جس کی جو اجرت بنی آپ اس کو دے دیں. مزدور کی اجرت 1000 روپے بنی تھی, آپ 1000 روپے دے دیں, یہ عدل ہے. لیکن آپ 1500 روپے دیتے ہیں, یہ احسان ہے. تو عدل یہ ہے کہ جتنا جس کا حق ہے اس کو مکمل ایمانداری کے ساتھ ادا کر دیا جائے. احسان بڑھ کر دینا, اس کے حق سے بڑھ کر دینا. اب ذرا غور کیجئے گا, والدین کا جہاں جہاں حکم آیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے بارے میں نصیحت کی تو احسان, کہ والدین کا عدل نہیں, ان کا جو حق ہے اس سے بڑھ کر, اور حق تو ادا ہو ہی نہیں سکتا. میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے بار ایسی احادیث ملتی ہیں کہ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی والدہ کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے طواف کرایا, کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ تو ارشاد ہوا کہ شاید تیری پیدائش کے وقت جو درد کا ایک لمحہ تھا شاید اس کا حق ادا کیا. تو یہاں قرآن پاک میں بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ احسان کا حکم فرمایا کہ جو ان کا حق ہے اس سے بڑھ کے دو. پھر آگے ارشاد فرمایا والدہ کے بارے میں, حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا, اس کی ماں نے اسے پیٹ میں مشقت سے رکھا اور مشقت سے اس کو جنا. پھر فرمایا وحملہ وفصالہ 30 شہرا, اور اس کے حمل اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے, یعنی دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال. 2 سال کتنے بنے؟ 24 ماہ. اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو ایک ساتھ ارشاد فرمایا دیا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا, 30 ماہ. تو دودھ کی مدت پہلے بیان ہوئی گزشتہ آیات میں, وہ کتنی ہے؟ 2 سال. اور یہ 30 ماہ حمل اور دودھ, تو اس کا مطلب کم سے کم حمل کی مدت کیا ہوئی؟ 6 ماہ. تو 6 ماہ میں بھی کسی کا حمل ٹھہر جائے تو والد سے ثابت ہوتا ہے. قرآن پاک کی یہ آیت بتا رہی ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا, اس کے حمل اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت 30 ماہ ہے. تو گزشتہ آیات میں جو 2 سال کہا تو دودھ کی مدت 2 سال علیحدہ ہو گئی, تو کتنے بچے؟ 6 ماہ. تو 6 ماہ میں بھی کسی کا حمل ٹھہرے تو اس کے باپ کی طرف ہی منسوب کیا جائے گا. حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سنة. اب یہاں ایک بہت ہی پیاری دعا کی تعلیم دی جا رہی ہے. اللہ نے فرمایا, پہلے اس کے دودھ پلانے کا ذکر آیا, یعنی بالکل کمزور سا ناتواں بچہ, فرمایا کہ جب یہاں تک کہ حتی اذا بلغ اشدہ, یہاں تک کہ جب وہ قوت کو پہنچ گیا, قوت والی عمر وہ کیا ہے؟ وبلغ 40 سنة,
یہاں تک کہ جب وہ اپنی کامل قوت کی عمر کو پہنچا، یعنی ہٹا کٹا جوان ہو گیا، تو عمر کیا ہے 40 سال کا ہو گیا، 40 سنہ۔ قرآن نے کامل عمر کس کو کہا؟ 40 سال کو۔ اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ آپ کم و بیش اگر مطالعہ کریں انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرت طیبہ کا، تو تمام ہی انبیاء کو اللہ نے اعلان نبوت کا حکم، تبلیغ دین کا حکم 40 سال کی عمر میں فرمایا، یعنی عند اللہ یہ کامل عمر ہے۔ تو فرمایا کہ جب وہ کامل عمر کو پہنچا تو اب غور کیجئے، اللہ نے خود آگے ایک دعا ذکر فرمائی۔ اس نے یوں دعا کی، تو جو شخص اس دعا کو اپنے معمولات میں شامل کر لے، تو علماء نے لکھا، اور خاص کر جن کی عمر 40 سال ہو گئی یا اس کی بعد 40 سال سے بڑی ہو گئی، تو اللہ اس کی بڑی برکات اسے عطا کرتا ہے۔ کیا ہے وہ دعا؟ قال، اس نے کہا، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو نعمت تو نے مجھ پہ کی اور میرے والدین پہ کی۔ یعنی اللہ یہ دعا تعلیم فرما رہا ہے کہ دعا اس طرح مانگو، یا اس نے یوں دعا کی۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب ذکر آیا تو آپ نے بھی یہی دعا مانگی تھی۔ تو فرمایا، اس نے کہا، رب اوزعنی، اے رب مجھے میرے توفیق دے، ان اشکر نعمتک التی، کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں، انعمت علی، جو نعمت مجھ پر نازل فرمائی، وعلی والدی، اور میرے والدین پر، وان عمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی، اور وہ نیک کام کروں جس سے تو راضی ہو جائے، جس سے تو راضی ہو جائے، اور میرے لیے میری اولاد میں نیکی رکھ۔ انی تبت الیک وانی من المسلمین، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو یہ جامع دعا کی تعلیم، یعنی اپنے لیے، والدین کے لیے، پھر اولاد کے لیے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ، اور توفیق اللہ سے ہی مانگنی ہے کہ اللہ تو توفیق دے۔ تو یہ آیت نمبر کون سی ہے؟ آیت نمبر 15 ہے سورہ احقاف کی۔ تو اس کی یہ دعا اپنی دعاؤں میں شامل کیجئے، یاد کیجئے، انشاءاللہ دین و دنیا کی ایسی ایسی برکات آپ کو میسر آئیں گی، لیکن شرط وہی ہے، استقامت، مستقل مزاجی۔ دینی معاملات میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم کچھ پڑھتے ہیں کوئی وظیفہ اور چاہتے ہیں کہ فوراً رزلٹ آ جائے۔ ارے بھائی، بیج بوتے ہو تو کئی عرصہ انتظار کرتے ہو نا کہ پودا نکلتا ہے، پھر وہ درخت بنتا ہے، تو استقامت شرط ہے۔ دوسری چیز، یہاں والدہ کا ذکر آیا تو قرآن و حدیث میں والدہ کی خدمت کا بارہا حکم زیادہ دیا گیا، لیکن شریعت کا اور قرآن اور حدیث کا پسندیدہ معاملہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، علماء نے فرمایا کہ ماں کی حق کا خدمت کا حق زیادہ ہے کہ وہ ناتواں ہوتی ہے، لیکن باپ کی اطاعت کا حق زیادہ ہے۔ یعنی اس کو یوں سمجھیے، بلا تشبیہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس 1000 روپے ہیں، آپ نے 1000 روپے والد کو دیے، والدہ کو دیے، والدہ کو آپ بھلے 2000 دے دیں، خدمت کا حق والدہ کی زیادہ ہے، لیکن حکم کا جہاں معاملہ آئے گا وہاں باپ کا حق زیادہ ہے۔ کیونکہ کیوں زیادہ ہے؟ جس ماں کی آپ کو خدمت کا حکم دیا گیا، اس کو بھی اس باپ کی اطاعت کا حکم ہے۔ تو علماء نے فرمایا کہ والدین میں سے ماں کی خدمت کا حق زیادہ ہے اور باپ کی اطاعت کا حق زیادہ ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی شخص نے سوال کیا کہ میرا والد میرے مال میں سے مال لینا چاہتا ہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، تو خود اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، یعنی تیرے باپ کو مکمل تصرف کا اختیار ہے۔ معنی کیا ہوا؟ معنی یہ نہیں کہ سب کچھ اب لازم اس کو دے دے، لیکن یہ ہوا کہ اس کے حکم اور اطاعت کے ساتھ اس کو خرچ کر، اور اگر اس کو جو ضرورت ہو اسی ضرورت کا خیال رکھ۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان ان صفات کا حامل ہو، والدین کے ساتھ احسان کرے، دین پر ثابت قدم رہے، اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اچھے اعمال ہم قبول فرمائیں گے اور ان کی خطاؤں سے
درگزر فرمائیں گے یہ لوگ جنت والوں میں سے ہوں گے، یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا تھا۔ لیکن وہ لوگ جو والدین کے نافرمان ہیں، آگے ارشاد فرما دیا والذی قال لوالدی اف لکما، اور وہ جس نے اپنے ماں باپ سے کہا تمہارے لیے اف ہے، یعنی بیزاری کا اظہار کیا، ماں باپ کے سامنے بیزاری ناگواری کا اظہار کیا۔ ہمارے یہاں تو معاملہ اس سے بڑھ کر ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم سے کم جو ہو سکتا تھا وہ ارشاد فرما دیا۔ گزشتہ آیات میں فرمایا تھا اف تک نہ کہو، اور یہاں فرمایا کہ جس نے ماں باپ سے کہا تمہارے لیے اف ہے، یعنی بیزاری کا اظہار کیا، تو ارشاد فرمایا اس کے ماں باپ نے کہا کہ تمہارے لیے اف ہے، کیا مجھے ڈراتے ہو کہ میں نکالا جاؤں گا؟ یعنی والدین کو وہ نصیحت کرتے ہیں تو بیٹا کہہ رہا ہے کیا تم مجھے ڈراتے ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مذمت کو یہاں اس آیت میں بیان فرمایا۔ اسی طرح سورہ محمد کی تلاوت ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ کی دوسری آیت میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا اسم گرامی محمد ذکر کیا گیا۔ اس مناسبت سے اسے سورہ محمد کہا جاتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، اور جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور اس پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا اور وہی ان کے رب کے پاس سے حق ہے، تو اللہ نے ان کی برائیاں مٹا دیں اور ان کی حالتوں کی اصلاح فرمائی۔ تو یہاں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا اسم ذات محمد، اور قرآن میں کم و بیش 4 جگہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذاتی اسم مبارک محمد ذکر کیا گیا، اور اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ یہ اسم مبارک 4 بار آیا اور چاروں بار اس کے ساتھ رسالت کو بیان کیا گیا۔ کیوں؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ کوئی بدبخت یہ اٹھ کے نہ کہہ دیتا کہ جس نبی کا ذکر قرآن میں آیا وہ تو کوئی اور تھے۔ اگر صرف رسول کا ذکر ہوتا، نبی کا ذکر ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت کے ساتھ ساتھ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ان مقامات پر اسم ذات محمد بھی ذکر فرمایا۔ اور آپ کے نام کے بارے میں علماء نے بڑی حکمتیں بیان فرمائی۔ محمد کا معنی کیا ہے؟ محمد کا معنی ہے وہ جس کی بار بار تعریف کی جائے، حمد کی جائے، اور بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ ہے کہ خالق کائنات بھی ان کی تعریف فرماتا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یا ایھا الذین آمنوا پہلے اپنی طرف منسوب کیا، پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو، خوب درود و سلام بھیجو۔ درود پاک پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے آقا کا اسم گرامی وہ اسم ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں 2 شخص آئیں گے، 2 شخص آئیں گے، اللہ انہیں جنت میں جانے کی اجازت عطا فرمائے گا۔ وہ دونوں عرض کریں گے اے اللہ ہمیں کس عمل کی وجہ سے ہم جنت کے حقدار ٹھہرے؟ ہمارے اعمال تو ایسے نہیں تھے، اللہ اکبر، کہ ہم جنت میں جائیں بجز اس کے کہ اللہ کی رحمت ہماری مدد کر دے۔ تو اللہ فرمائے گا کہ تم جنت میں جاؤ کیونکہ میں نے یہ عہد کیا ہے کہ جس کا نام محمد یا احمد ہو میں اسے دوزخ میں نہ بھیجوں گا۔ اللہ اکبر، وہ تو نہایت ہی سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ یہ میرے آقا کی شفاعت تو اپنی جگہ ہے، یہ نام کا اثر ہے کہ صرف اس لیے بھی لوگ بخشے جائیں گے کہ ان کا نام محمد یا احمد ہوگا۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا کہ تم سے جس سے ہو سکے اپنے بیٹوں کا نام محمد رکھا کرو، یہ سستا سودا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ یہ عشق رسول کی جو آگ ہے نا، حضور کی محبت کی، یہ وہ آگ ہے جو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے،
جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا کا کرم کیسا ہے امت پر کہ جو نام حضور کے نام پر رکھ لے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ اس کو بھی بخش دے گا۔ دیکھو ان محبت کسی بھی شخص سے علماء نے فرمایا 3 وجوہات کی بنا پر ہوتی ہے، یا تو بہت کوئی حسین و جمیل ہو، یا محسن ہو جو برے وقت میں کام آیا ہو، یا بہت ہی صاحب کمال ہو، بہت خصوصیات کا حامل ہو۔ اگر ان وجوہات کو معیار بنا لیا جائے محبت کا کہ کسی سے اس وجہ سے محبت ہو جاتی ہے، تو خدا کی قسم اگر محبت اس وجہ سے ہوتی ہے کہ کوئی حسین ہو تو رسول اللہ سے بڑھ کے کوئی حسین و جمیل مخلوق میں نہیں آیا۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ حسن یوسف پر مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹی تھی نا، اگر میرے آقا کا حسن دیکھ لیتی تو دل کاٹ لیتی۔ اور دل کیا، عورتوں کے دل کی کیا بات ہے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا۔ کس نے انگلیاں کاٹی تھی؟ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے عورتوں نے مصر کی۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ میرے آقا کا حسن وہ ہے کہ عورتیں نہیں، عرب کے جلات مردوں نے جب ایمان قبول کیا تو آقا کے نام پہ اپنی گردنیں کٹا دی۔ تو محبت کا معیار علماء فرماتے ہیں اگر حسن ہو تو میرے آقا سے بڑھ کے حسین و جمیل کوئی نہیں ہے۔ محبت کا معیار اگر کمال ہونا ہے، صاحب کمال ہونا ہے، تو رسول اللہ سے بڑھ کے کمالات کسی کو عطا نہیں کیے گئے۔ اور محبت کا معیار اگر محسن ہونا ہے تو خود سوچو عقل سے کہ انسان پر سب سے نازک وقت کون سا ہوتا ہے؟ ایک قبر میں ہوگا، اور ایک اس دن ہوگا جس دن فیصلہ ہونا ہوگا کہ جنت یا جہنم۔ اس دن صرف ایک ہی ذات ہے، ایک ہی ذات آسرا ہے، وہ رسول اللہ کا آسرا ہے۔ کوئی نہیں، نہ ماں نہ باپ نہ بیٹا نہ اولاد، کوئی نہیں کام آئے گا، صرف رسول اللہ کا آسرا ہے۔ تو اگر محبت کا معیار یہ ہے کہ کوئی محسن ہو تو یقین جانو کہ سب سے بڑی ضرورت انسان کو اس دن ہوگی جب بالکل معاملہ آر یا پار والا آ جائے گا۔ اس دن کوئی ذات اگر امید ہے تو وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ آپ کی شفاعت کبریٰ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اور آج بارہا آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کی دلیل ہیں جو تلاوت ہوئیں، جیسا کہ سورہ حجرات کی آیت تلاوت ہوئی، آیت نمبر 2، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اب یہ دیکھیے میرے آقا کی شان کیا ہے کہ اللہ بارگاہ نبوت کے آداب مسلمانوں کو سکھا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا۔ اور آج کثیر آیات وہ تلاوت ہوئیں جس کی ابتدا یا ایھا الذین آمنوا سے ہوئی۔ اور یہ کتنی آیات ہیں قرآن میں جن کی ابتدا یا ایھا الذین آمنوا سے ہوئی؟ 89 آیات۔ اور یا ایھا الذین آمنوا جب پڑھا جاتا، یعنی یہاں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ اہل ایمان کو مخاطب فرمایا ہے۔ قرآن پاک کی کل آیات کتنی ہیں؟ 6666۔ اس میں سے 89 آیات ہیں جن میں اللہ نے ایمان والوں کو اس طرح سے مخاطب فرمایا، اے ایمان والو۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا طرز عمل یہ ہوتا تھا کہ جب یہ آیتیں تلاوت ہوتی تو اپنی گردنوں کو جھکا لیتے اور یوں کہتے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں۔ خاص کر حسنین کریمین علیہم رضوان کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خاص ایمان والوں سے مخاطب ہے۔ تو آج کئی آیات وہ تلاوت ہوئیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ ایمان والوں کو مخاطب فرمایا۔ ان میں سے اکثر وہ ہیں جس میں اپنے محبوب کی بارگاہ کے اللہ نے آداب بیان فرمائے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو رسول اللہ کی آواز پر، نبی کی آواز پر بلند مت کرو۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ ان سے اس طرح سے گفتگو مت کیا کرو جیسا کہ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے کرتے ہو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ بڑی قابل غور بات ہے۔ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال اللہ برباد کر دے۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ دیکھو انبیاء کرام علیہم السلام کی بے ادبی کا سب سے بڑا جو
سب سے بڑی نحوست جو انسان کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا، اور گناہ ہوتے ہیں، اس کو پتہ ہوتا ہے مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، میں اللہ سے معافی مانگ لوں، لیکن یہاں فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہاری نیکیاں ایسا نہ ہو برباد ہو جائیں اور تمہیں خبر تک نہ ہو، یعنی پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں گناہ گار تھا۔ تو جب بھی سب سے پہلے کس نے کی تھی بے ادبی؟ ابلیس نے۔ کیسا دھتکارا گیا، اور قیامت تک یہ قانون ہے۔ رسول اللہ کا ذکر آیا، اللہ نے فرمایا کہ اپنی آوازوں کو پست رکھو، ایسے گفتگو نہ کرنا جیسا آپس میں کرتے ہو، نتیجہ وہی، ایسا نہ ہو تمہارے اعمال نیکیاں تم اپنے آپ کو حاجی، نمازی، معتکف کیا کیا سمجھتے رہو، اور تمہاری نیکیاں برباد ہو جاؤں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اور یہاں ایک بات غور سے سنیے گا، صحابہ کرام علیہم رضوان جب یہ آیات نازل ہوئیں تو ایسا نہیں تھا کہ صرف زندگی میں اس بات کا خیال رکھا ہو، اتنے محتاط ہو گئے تھے کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ جلیل القدر صحابہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب کوئی بات کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ کہلوانا پڑتا کیونکہ ان سے بات نہیں ہوتی تھی۔ اور صرف ظاہری حیات طیبہ میں نہیں، جب وصال فرما گئے، ظاہری آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ فرمایا، تو بھی صحابہ کرام علیہم رضوان روضہ رسول پر بھی اسی طرح احتیاط کرتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ کی قسم آئندہ میں آپ سے سرگوشی کے انداز میں بات کیا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں 2 شخصوں کو، اور آج بھی یہ آیت سنہری جالیوں پہ لکھی ہوئی ہے، اللہ ہم سب کو بار بار حاضری کی سعادت عطا فرمائے، تو وہاں بھی بڑے احتیاط، جب سے موبائل کی نحوست آئی ہے وہاں سیلفیوں سے لوگ باز نہیں آتے۔ ارے اللہ نے تمہیں توفیق دی، تم کس بارگاہ میں کھڑے ہو، تمہیں سیلفی سے کیا مل جائے گا؟ یہ تصویریں تو ویسی بڑی بڑی ہیں ہزاروں، وہ پتہ نہیں اس کو کیا لگتا ہے کہ جب تک میرا مناسک حج، مناسک عمرہ اور زیارت قبول نہیں ہوگی، جب تک 10-20 لائک نہیں مل جائیں مجھے۔ استغفر اللہ۔ یہ وہ بارگاہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں 2 لوگوں کو بآواز بلند گفتگو کرتے ہوئے دیکھا تو تشریف لائے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فرمایا کیا تم دونوں جانتے ہو کہ کہاں کھڑے ہو؟ کیا تم دونوں جانتے ہو کہ کہاں کھڑے ہو؟ پھر ارشاد فرمایا تم کس علاقے سے تعلق رکھتے ہو؟ دونوں نے عرض کی ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ ارشاد فرمایا اگر تم مدینہ منورہ کے رہنے والے ہوتے تو میں یہاں آواز بلند کرنے کی وجہ سے تمہیں سزا دیتا، لیکن شاید تمہیں معلوم نہ ہو کہ اس بارگاہ کے آداب کیا۔ یہ حضور کے وصال ظاہری کے بعد کی بات ہے۔ فرمایا کہ اگر تم مدینہ کے رہنے والے ہوتے تو تمہیں سزا دیتا۔ یہاں چند باتیں بغور سمجھیے گا۔ اس آیت کے تحت علماء فرماتے ہیں کہ جس طرح صحابہ کرام روضہ رسول پہ بھی آداب کا خیال رکھتے تھے، اسی طرح جب کبھی حدیث بیان کی جا رہی ہو تو یہ نہ دیکھو کہ بیان کون کر رہا ہے، زبان کس کی ہے، بلکہ وہی ادب رکھنا پڑے گا کہ لفظ کس کے ہیں، الفاظ کس کے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر بعض علماء تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ کوئی جھگڑا ہو رہا ہے، کوئی تکرار ہو رہی ہے، بحث ہو رہی ہے، اور کوئی شخص یہ کہہ دے اگرچہ وہ بات درست نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جیسے لوگ اپنی بات کی تائید میں کہہ دیتے ہیں کہ حدیث میں تو یہ آیا ہے، کہا فوراً اگر تم جانتے بھی ہو کہ تمہیں لگ رہا ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے جو یہ اپنی تائید میں کہہ رہا ہے، جھگڑے میں ہوتا ہے، بحث و مباحثے میں ہوتا ہے کہ لوگ اچانک کہہ دیتے بھائی حدیث میں تو یہ آیا ہے، تو کہا اس وقت انکار مت کرنا، بعد میں سمجھانا، بعد میں حدیث کی تحقیق کرنا، لیکن اس وقت ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ حقیقتاً حدیث ہو، تو منکر نہیں ہونا، خاموش ہو جانا، سکوت اختیار کر لینا، معاملے کو روک دینا کہ بعد میں بات کریں گے۔ تو یہ آیت مبارکہ کے تحت علماء نے بہت زیادہ اس پر گفتگو کی، آداب بیان فرمائے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اور اپنے تمام مقرب بندوں کی بارگاہ کے آداب نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ مالک کریم ہمارا درس قرآن سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کی رحمتیں برکتیں عطا فرما، ہمارے روزے تراویاں اعتکاف جن لوگوں نے کیا مالک ان کے اعتکاف اپنی بارگاہ میں قبول فرما، رمضان مبارک کی ان ساعتوں کی برکتیں ہمیں عطا فرما، اس کی برکت سے ہمارے ماں باپ اور ساری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، تمام امت مسلمہ کو امن و سلامتی نصیب فرما۔ اللہم ارحم امت محمد، اللہم ارحم امت محمد، اللہم ارحم امت محمد، اللہم اغفر امت محمد، اللہم انصر امت محمد، اللہم انصر اخواننا فی غزة وفی فلسطین وفی کل مکان، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ۔